آیت نمبر 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتے، زیادہ دیتے ہیں۔ وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ لوگ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر۔ وَفَرِحُوا اور وہ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں الا متاع مگر تھوڑا سا سامان۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، ویہدی الیہ من اناب اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو، من اناب جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتی ہے۔ زبردستی اللہ ہدایت کسی پر نہیں ٹھونستے، جس کے ارادہ ہی نہیں اللہ نہیں اس کو ہدایت دیتے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم اور مطمئن ہوئے ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی تطمئن القلوب دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون چین ذکر سے ہے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل اچھے کیے، طوبی لہم ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کس چیز کی؟ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر ایک امت میں۔ کذالک اسی طرح ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا فی امۃ ایک امت میں، قد خلت تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہا اس سے پہلے، امم بہت سی امتیں، بہت سی امتیں، امم جمع ہے، بہت سی امتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، ان کی طرف بھی نبی آتے رہے۔ لِتَتْلُو عَلَيْهِمْ تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر، الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وہ کتاب جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اس کتاب کی تلاوت کریں آپ ان پہ، قرآن کریم۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ قل آپ کہہ دیجئے ہو ربی وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود اس کے سوا، علیہ توکل تو اسی پر میں نے توکل کیا، والیہ متاب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا رجوع ہے، اسی پر میرا توکل ہے، وہی میرا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ جس کے ذریعے سے چلا دیے جاتے پہاڑ، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، او قطعت به الارض یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی اس کے ساتھ زمین، او کلم به الموتى
یا اس کے ذریعے مردوں کے ساتھ کلام کیا جاتا. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے لیے ہے سارا معاملہ، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا پس نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ اللہ یشاء اللہ، اس بات کو کہ اگر اللہ چاہے، لہدی الناس جمیعا، البتہ ہدایت دے دے سارے کے سارے لوگوں کو. اللہ چاہے تو کوئی کافر بچے ہی نہ، سب ہدایت یافتہ ہوں، سب قلب ابو بکر جیسے ہو جائیں. ولا یزال الذین کفروا، ولا یزالو نہیں ٹلیں گے، مطلب ہمیشہ رہیں گے. ولا یزالو کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے ہمیشہ، مسلسل. ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں. تصیبہم، پہنچتی رہے گی ان کو، بما صنعوا قارعۃ، اس وجہ سے جو انہوں نے کارتوت کی ہے. قارعہ مصیبت جو ان کو لرزا دے گی، ہلا کر رکھ دے گی. او تحل قریبا من دارہم، یا آپ اتریں ان کے گھروں کے قریب. او تحل قریبا من دارہم، یا آپ اتریں ان کے گھروں کے قریب. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. جی لکھیے درس نمبر 6، آیت نمبر 26 تا 32. آج کے سبق کا عنوان ہے جواب شبہ اور تسلی برائے نبوت. تسلی برائے نبوت. اہل سعادت اور اہل شقاوت کے احوال. اہل سعادت اور اہل شقاوت کے احوال. آج کے سبق کا ربط گزشتہ سبق میں کفار کا ملعون اور مغضوب ہونا بیان کیا گیا تھا. اب یہاں پہ ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ کفار کو مغضوب قرار دیا کہ اللہ ان سے ناراض ہیں، یہ لوگ باطل پر ہیں، یہ لوگ جھوٹے مکار ہیں، اللہ ان کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ نہیں. تو اب بہت سارے کافر ایسے تھے جو مالی اعتبار سے دولت مند تھے، دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑی عزت بھی حاصل تھی، خوشحال لوگ تھے، مال دولت بہت تھا ان کے پاس. تو دیکھنے والوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر کفار سے اللہ ناراض ہے تو ان کو اتنا مال کیوں دیے؟ اگر کفار سے اللہ ناراض ہے بڑے بڑے ملک ان کو کیوں دے دیے؟ اگر کفار سے اللہ ناراض ہے اتنا امیر ان کو کیوں بنا دیا؟ اگر کفار سے اللہ ناراض ہے خوشحال اور دولت مند انہیں کیوں بنایا؟ بڑی بڑی کوٹھیاں اور کاریں ان کو کیوں دی؟ اور سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے، فراوانیاں ان کے پاس ہیں. اگر اللہ ان لوگوں سے ناراض ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو کیوں ملی؟ تو معلوم ہو اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے سارا کچھ ان کو ملے. یہ شبہ ہے. شبہ سمجھ آ گیا؟ تو آج بھی لوگ بعض اوقات کفار کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر اور یہ ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں یہ ہم سے زیادہ وہ اچھے ہیں، ان کے پاس یہ مال، ان کے پاس یہ مال، ان کے پاس یہ مال. تو یاد رکھیے گا اس کا جواب یہاں پر دیا گیا.
اور ذہنوں سے اس وسوسے کو ختم کیا گیا کہ رزق کا کم یا زیادہ ہونا ایمان اور کفر پر موقوف نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس رزق زیادہ ہے یا کم ہے، یہ ایمان اور کفر پر موقوف نہیں ہے. فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں رزق کم دیتے ہیں، جسے چاہیں زیادہ دیتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے. دنیاوی زندگی کے عیش اور عشرت اور مالداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کافروں کے عیش اور عشرت کو دیکھ کر، ان کی دنیاوی زندگی کی سہولیات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ آرام اور خوشی میں تو ہم سے زیادہ اچھے ہیں. نہیں، مسلمانوں سے اچھے وہ نہیں. اخلاقی اعتبار سے ہوں گے، ایمانی اعتبار سے تو کبھی نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ قبول کریں. تو یہ زندگی تو چند روزہ ہے. اصل اور ابدی نعمتیں، اصل دولت، اصل عیش، اصل خوشحالی، اصل مالداری آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں. اور وہ صرف مسلمانوں کو ملے گی، کافروں کو وہاں پر ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا، محروم رہیں گے. تو اس بات کو دیکھ کر کہ ان کے پاس مال دولت زیادہ ہے، آپ اس کو قیاس مت کیجئے کہ ان کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ دولت ہے تو لہٰذا وہ کیا ہو گئے جی، امیر ہو گئے، ہم سے اچھے ہو گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں. نمبر 2، دوسری بات، دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان ہے، دار الجزا تو نہیں ہے. دنیا دار الامتحان ہے، اس کی جزا اور بدلہ آخرت میں ملنا ہے. تو فیصلہ تو تب ہوگا یہ دار الجزا ہو، دار الامتحان نہیں ہے. اب ایک امتحان حال ہے، آپ بھی امتحان دے رہے ہیں، کسی اور ادارے والے بھی امتحان دے رہے ہیں. آپ جس حال میں امتحان دے رہے ہیں وہ حال پرانا ہے، اس کے اوپر لکڑیوں کی چھت ہے، دیواریں کچی ہیں، ابھی اینٹیں لگی ہیں، پلستر بھی نہیں ہوا، نیچے بھی مٹی اڑ رہی ہے، جو ڈیسک آپ کو بیٹھنے کے لیے ملے ٹوٹے پھوٹے ہیں، آپ بیٹھ کر اس پر امتحان دے رہی ہیں. اور ایک دوسرا حال ہے، کچھ لوگ اس میں امتحان دے رہے ہیں، اس میں ماربل لگے ہیں، ٹائلیں لگی ہیں، چھت میں بڑی خوبصورت سیلنگ کی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے. تو کیا خیال ہے اس حال میں بیٹھ کر امتحان دینے والے کامیاب ہیں؟ نہیں، نتیجے پر موقوف ہے، رزلٹ کیسا آنا ہے. دار الجزا یہ امتحان حال نہیں ہے، یہ تو امتحان ہو رہا ہے. کسی کا حال اچھا مل گیا، کسی کو خراب مل گیا، اصل چیز جس کو دیکھا جاتا ہے وہ رزلٹ کیسا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو دنیا کو دیکھ کر فیصلہ کر دینا کہ بھائی فلاں کامیاب ہے، اس کو زیادہ ملے، میں ناکام ہوں، یا وہ اچھا ہے، اللہ اس سے راضی نہیں، اس کی علامت نہیں ہے یہ. تو آپ امتحان حال کو دیکھ کر فیصلہ کریں جو ان کا حال بڑا اچھا تھا، ماربل اور ٹائل لگی تھی، وہ کامیاب ہے. نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. دنیا زیادہ ملنا یا نہ ملنا یہ مقبول ہونے یا مردود ہونے کی علامت نہیں ہے. بہت سارے اوباش باغی عیش اور عشرت میں رہتے ہیں، اور بہت سارے نیک صالحین لوگ تنگی میں وقت گزار رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی حکمت ہے. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک کافر مرتے وقت اس کی خواہش ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، آخری وقت اس کا خواہش پیدا ہوئی. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مچھلی اتنے میں پہنچا دی، بنی ہوئی گھر مچھلی پہنچا دی، مچھلی مل گئی، کھا لی اس نے. ایک مومن، اس کا آخری وقت ہے، گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے شہد کھلا دو، میری خواہش ہے، دل کرتا ہے شہد کھاؤں. الماری کے اوپر رکھا تھا، شہد اتارنے لگے، اللہ نے اس کو گروا دیا. وہ شہد کیا ہو گیا؟ گر گیا سارا نیچے. اللہ سے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ کافر نے مچھلی کی خواہش کی، موجود نہیں بھی تھی تب بھی اس کے گھر پہنچا دی. اور مومن مسلمان، آپ کا محبوب نیک صالح بندہ، اس نے شہد کی خواہش کی تھی بھی، گھر میں تھے، موجود تھا، پھر بھی گرا دیا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کافر کی خواہش تھی تو میں نے اس کی ساری خواہشیں کہاں پوری کرنی ہیں؟ دنیا میں ہی. تو اس کو آخرت کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے پورا کر دیا. اور مومن کی خواہش ہوئی شہد کی،
میں نے کہا اس کی شاید کی خواہش ہے لیکن یہ اس کی پوری نہ ہو، اس کے بدلے میں جنت میں اس کو نعمتیں ملیں گی، یہ گرا دو ادھر ہی۔ تو دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی فراوانی کو دیکھ کر حق کو باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آپ کو معلوم ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مال دولت نہیں دے سکتا تھا؟ کافروں کو مل سکتے ہیں، ولید کو مل سکتے ہیں، ابو لہب مالدار ہو سکتے ہیں، ابو جہل ہو سکتے ہیں، تو کیا اللہ اپنے نبی کو مال نہیں دے سکتا تھا؟ سب سے زیادہ مال اللہ نے اپنے نبی کو دینا تھا۔ اگر مالداری اس کی دلیل ہوتی کہ خوشحالی کی اور کہ یہ کامیابی ہے تو سب سے زیادہ مال نبیوں کے پاس ہوتا، پھر اس کے بعد صحابہ اور تابعین اور محدثین اور فقہاء کے پاس ہوتا، پھر علماء کے پاس ہوتا، دینداروں کے پاس سب سے زیادہ مال ہوتا۔ بھئی مال کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ہاں نعمت ضرور ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کو لے کر فیصلہ کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کئی دن چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کھجور اور پانی پہ۔ تو اب آپ اس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون مالدار ہے تو وہ اکبر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس حالت اور کیفیت میں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کل غریب مسلمان جو غریب ہوں گے وہ دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ ہمارے نبی تو بڑے امیر تھے، بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزاری، ہم غریب ہیں، وہ پریشان نہ ہو۔ تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس حالت میں رکھا تاکہ قیامت تک آنے والا غریب جب سوچے کہ میں غریب ہوں، اس کا دھیان جائے گا کہ رحمت دو عالم بھی غریب تھے۔ آپ کا یہ مال اور دولت کو اختیار نہ کرنے اختیار ہی تھا، آپ کو اختیار دیا گیا تھا، آپ نے خود اختیار کیا، یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا۔ ہاں جس کو اللہ نے مال کیا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ ایمان ہو تو تب پھر مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے گا، مساجد مدارس بنائے گا، لگائے گا، دین پہنچائے گا، پھیلائے گا، غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس کے مال کو کھا کر آنکھ کھولے گا۔ باقی کافروں کو جو مال اور دولت زیادہ دیا یہ استدراج ہے، اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ مہلت اور ڈھیل ہے۔ کافروں کو اللہ مہلت اور ڈھیل دیتے ہیں کہ چلو زیادہ مال ملے، زیادہ عیش و عشرت کریں، زیادہ حد سے تجاوز کریں، پھر ایک ہی بار جب پکڑ ہوگی تو زبردست قسم کی ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وسعت سے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے۔ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے پھر اپنی انگلی کو دیکھے کیا لے کے آئیے، کتنا پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے۔ دنیاوی مال دولت عیش و عشرت سمندر کے اندر ڈبوئی گئی انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے، یہ ساری دنیا کی دولت بس اتنی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ پھر آگے یہاں سے نبوت کے متعلق دوبارہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ کافروں کی پرانی فرمائش تھی کہ ہماری چاہت اور فرمائش کے مطابق معجزہ آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا جواب دیا کہ معجزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، معجزات اللہ نے بہت سارے اتار دیے لیکن تمہیں ماننے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ معجزات تمہارے سامنے ہیں، تم دیکھتے ہی نہیں۔ ہدایت اور توفیق اسے ملتی ہے جو رجوع کرتے ہیں، جو ارادہ رکھتے ہیں، جو حق کا طالب ہوتے ہیں۔ حق کا طالب بلا معجزہ دیکھی بھی ایمان لے آتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی نے جب یہ اسلام پیش کیا فوراً اسلام قبول کیا، ایک لمحہ کے لیے بھی سوچا بھی نہیں، اسی لیے تو صدیق ہے۔ جو دل حقیقت میں دل ہے سیل نہیں ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، دلوں کو سکون اسی سے ملتا ہے، پریشانی اور ڈپریشن اسی سے ختم ہوتے ہیں۔ فرمایا اہل ایمان کے لیے پاکیزہ زندگی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ توبہ، توبہ کا معنی لغت عرب میں انتہا درجے کی خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوگی ان کو، جنت والوں کو
بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے. طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے. بعض روایات میں اس کا ذکر بھی آتا ہے. تو بہرحال اہل ایمان جنت میں انتہائی خوش ہوں گے. اور ایک حدیث میں آتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود الى الغرباء. اسلام ابتدا میں غریب لوگوں کے پاس تھا، آخر میں بھی غریبوں کے پاس ہوگا. فطوبى للغرباء، لذا غرباء کو مبارکباد ہو. تو فرمائے ان لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا، بہترین ٹھکانہ ہوگا. اب آگے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو نبوت کو اور رسالت کو ایک انوکھی چیز سمجھتے تھے. فرمایا جس طرح پہلے نبی بھیجے اسی طرح آپ کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجے. پہلے بھی امتیں گزری ہیں، یہ بھی ایک امت ہے. آپ ان کو کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور یہ کتاب آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی نشانی ہے. لیکن حال ان لوگوں کا یہ ہے کہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا انکار کرتے ہیں. اس کی شان نزول میں لکھا ہے، شان نزول لکھیں. ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ دعا کر رہے تھے تو آپ دعا میں یوں دعا کر رہے تھے، یا اللہ یا رحمان، یوں پڑھ رہے تھے. یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر آپ دعا کر رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے. تو ابو جہل نے جب یہ سنا جا کر کافروں کو کہنے لگا اب تو محمد دو خداؤں کو پکارنے لگ گئے. ہمیں کہتا تھا معبود ایک ہے، اب ایک کو چھوڑ کر دو کو پکارتے، اللہ کو بھی اور رحمان کو بھی. تو ایک اللہ اور ایک رحمان، دو خدا بنا لیے. کہنے لگا ہم تو رحمان کو نہیں جانتے سوائے رحمان یمامہ کے، کسی رحمان کو ہم نہیں پہچانتے. رحمان یمامہ سے مراد مسلمہ کذاب ہے. کہتے بس ہم تو اسی کو جانتے اور کسی کو نہیں جانتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی تو میرا رب ہے اور وہی اللہ بھی ہے، یہ اسی کے نام ہے. اللہ ذاتی نام ہے، رحمان رحیم اس کے صفاتی نام. اب ایک آدمی کہتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو کیا اس نے تین خدا پکارے؟ نہیں، ایک ہی خدا ہے، یہ سارے نام اس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کبھی کسی صفت سے اور کبھی کس صفت سے ہم اس کو پکارتے ہیں، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں، وہ ایک ہی. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یہ سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، جس سے بھی پکارو. آگئی سمجھ؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر نمبر 2 شرائط طے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی حدیبیہ کا واقعہ پورا انشاءاللہ سورہ فتح میں آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی نے لکھ دیا، جو عہد نامہ لکھا جا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. حضرت علی اچھا لکھتے تھے، جلدی بھی لکھتے تھے. حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. کافروں کے نمائندے کون تھے؟ سہیل بن عمر. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. کہنے لگے ہم نہیں لکھنے دیں گے، ہم رحمان اور رحیم نہیں لکھنے دیں گے، یہ تو تمہاری علامت ہے، ہماری تو نہیں ہے. بس یہ لکھو بسم کا اللہم لکھو. اس کا معنی اے اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں. تو اللہ کو تو کفار بھی مانتے تھے. دور جاہلیت میں بھی جب وہ خط لکھتے تو اللہ کے نام کے ساتھ لکھتے تھے، یاد رکھیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رحمان کو نہیں جانتے؟ کہنے لگے ہم رحمان کو نہیں جانتے. یہ ضد کی وجہ سے کہا، ورنہ متعدد صحابہ ایسے تھے
نام ان کا عبد الرحمن تھا. یہ نام کب رکھے؟ اسلام آنے کے بعد نہیں، زمانہ جاہلیت میں ہی نام ہے عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن کس کا بندہ؟ رحمان کا بندہ. وہ جانتے تھے ضد کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے تھے، تو رحمان کے لفظ کو بھی جانتے تھے اور مفہوم کو بھی سمجھتے تھے. لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو انکار کر دیا، ہم نہیں لکھنے دیں گے. اسی کا ذکر یہاں پر ہے. قل آپ کہہ دیجئے ہوا ربی، وہ رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو الہ کے معنی میں بہت ساری چیزیں، عادت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، سب اسی میں آتا ہے. علیہ توکل، تو اسی اللہ کی ذات پر میں نے توکل کیا. توکل کا معنی کیا ہے؟ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کا نام توکل ہے. اسباب ہی اختیار نہ کرنا، اس کا نام تعطل ہے. بھوک لگے آپ کے میں کھانا نہیں کھاتی اس لیے کہ میں نے توکل کیا ہوا ہے، تو بھئی یہ توکل نہیں، اس کو تعطل کہتے ہیں. اس کو تعطل کہتے ہیں. تو تعطل اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، توکل اختیار کیجیے. اگلی آیت کا شان نزول. بعض مسلمانوں کو بنظر شفقت یہ خیال ہوا تھا کہ کاش کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے، کوئی بڑا معجزہ آ جائے جیسے دیکھ کر یہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں. صحابہ کرام بھی تو چاہتے تھے یہ سارے مسلمان ہو جائیں، کتنا اچھا ہوتا. تو مسلمانوں کو یہ خیال گزرا، ان کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل کی. فرمایا کیا مسلمان ان کافروں کے ایمان سے نا امید نہیں ہوئے جو منہ مانگے معجزات مانگتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ اختیارات سب کے سب اللہ کے پاس ہیں. اگر اللہ چاہے تو سبھی لوگوں کو ہدایت دے دے، روئے زمین پر کوئی ایک کافر بھی نہ بچے. لیکن ان کافروں کو ہمیشہ سزا ملتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب آپ اتریں گے، کفار پہ مصائب اتریں گے، اور سلسلہ در سلسلہ مسلمانوں کے غزوات ان کے ساتھ چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے کہ اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، ان کے مذاق پر آپ پریشان مت ہو، لگے رہنے دیجئے، آپ رنجیدہ نہ ہو. ان کافروں کو فوراً میں نے نہیں پکڑنا بلکہ مہلت دی ہے تاکہ ان کا جرم اور بڑھ جائے، پھر ان کو پکڑا جائے. سمجھ لو کہ میرا عذاب کیا ہے اور کیسے آتا ہے. جس درجے کا کفر ہوگا، جس درجے کی ضد اور اناد ہوگا، اسی درجے کی سزا بھی ملے گی. فوراً سزا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی حکمت ہے. باقی ضد کا دنیا میں کوئی علاج بھی نہیں. دنیا میں ضد ایسی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ ضدی ہونے سے بچائے. تو کبھی کہتے ہیں قرآن ایسا ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ پہاڑوں کو چلائیں، تو فضول باتیں ہیں، ساری فضول باتیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کافروں میں تھا، شروع ہی سے یہ کافر ایسے کرتے آئے سارے انبیاء کے ساتھ، یہ مذاق کرتے آئے. تو قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے. اس کا مقصد اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. قرآن کا مقصد اس کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا ہے. تو اتنی بڑی عظیم کتاب پھر بھی نہیں مانتے تو یہ ضد ہے، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کوئی ایسا قرآن آپ اتاریں کہ اس کو پڑھ کر پہاڑوں پر پھونک دیں تو پہاڑ بھی چل پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مردے بولنے لگ جائیں. لیکن اگر ایسا ہو جائے انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہیں گے. اس لیے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے مردوں کے ساتھ کلام کیا جاتا، کہ وہ قرآن یہاں پڑھا جاتا
مردے خود بہت بولنے لگ جاتے، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا. کیوں؟ دنیا میں ضد کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. دنیا میں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اس طرح بہت کچھ یہ کرتے رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہو. بالکل آپ پریشان نہ ہو. اور پھر صحابہ اکرام کی یہ فکر کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، سارے کیوں مسلمان نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اشارہ دے دیا کہ میں نے دونوں راستے بتا دیے. دونوں راستے میں نے بتا دیے. یہدی الیہ من اناب، ہدایت اس کو دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی ہے. تو مسلمانوں تم پریشان نہ ہو. یہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کا اپنا قصور ہے. یہ خود ارادہ نہیں کرتے، خود ارادہ نہیں کرتے. باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو سارے لوگوں کو مسلمان زبردستی کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں. اس لیے کہ اس کو اصول اور ضابطہ ہے. اس کو اصول اور ضابطہ ہے. اس نے راستہ دکھا دیا، راستہ بتا دیا. زبردستی وہ کسی کو مسلمان نہیں بناتا، کسی پر زبردستی ہدایت ٹھونستی رہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کا طالب ہے، ہدایت کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو اسلام کی توفیق سے نوازتے ہیں، ہر کسی کو نہیں دیتے. باقی یہاں پر ایک بات گزری تھی کہ دلوں کا سکون اللہ کا ذکر ہے. دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. آج کل جو مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، اس کا بہترین علاج ذکر اللہ ہے. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ 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 کا مراقبہ کریں، انشاءاللہ دلوں کو سکون مل جائے گا. اس لیے کہ بنیادی چیز اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. اللہ کا ذکر کریں، دل مطمئن رہیں گے، دل مطمئن رہیں گے. اس لیے ایک چیز یاد رکھیے گا، ہم لوگ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب مصیبت ختم ہو جانی چاہیے، اب دلوں کو سکون مل جانا چاہیے. تھوڑے سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن اصل سکون تب ملے گا جب اس پر مداومت کریں، زیادہ کریں. اس کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. جب کثرت کریں گے پھر فائدہ ہوگا. کثرت چاہیے یہاں پر، تھوڑا نہیں. تو کوئی پابندی نہیں ہے، کھانا بنائیں، چل لیں پھر رہے، راستے میں ہو، آئیں جائیں، گاڑی میں ہو، ساتھ ذکر کر لیں. کون سی پابندی ہے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کے کریں؟ کوئی پابندی نہیں ہے. جب چاہیں جیسے چاہیں کریں. دل میں آپ باتیں بھی کر رہی ہوں، گفتگو بھی کر رہی ہوں، دل میں اللہ اللہ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل بات تو ہے نہیں. تو اب اصول ہے. ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ دے دیا کہ بھائی یہ دوائی اتنی گولیاں ایک ٹائم پہ آپ نے کھانی ہے. 3 ابھی کھانی ہے، 3 دوپہر کو کھانی ہے، 3 شام کو کھانی ہے. یعنی ایک دن میں آپ نے 9 گولیاں پوری کرنی ہے. آپ نے ترتیب بدل دی. آپ روزانہ 3 ٹائم ایک گولی کھا رہے ہیں، ایک دن میں 1 گولی کھانا شروع کر دیں اور جا کر ڈاکٹر صاحب سے کہیں آپ نے جتنی گولی دی ساری میں نے کھا لی ہیں لیکن مجھے فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیسے کھائی ہیں. اب آپ نے یہ کہنا 9 دنوں میں 9 کھائی ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا تھا ایک دن میں 9 کھانی ہے. تو ڈاکٹر کے اصول اور ضابطے کو آپ نے بدلا نا، فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوا. پھر 9 گولیاں ایسے ہی گئیں آپ کی، کوئی فائدہ ان سے نہیں ہوا. تو اس لیے جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق چلیں، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. تو ذکر میں بھی کثرت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاکر بنائے.